السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید رکھتا ہوں کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، اگر آپ بیوی کی بری عادتوں سے پریشان ہیں تو اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے۔ دوستو، بہت آسان ہے بیوی کی خامیوں کو اچھائیوں میں بدلنا۔ اگر کوئی شخص بیوی کے اندر موجود خامیوں سے پریشان رہتا ہے تو کافی افسوس والی بات ہے۔ آپ کی بیوی آپ کی بات نہیں مانتے، آپ سے اونچی آواز میں بات کرتے ہیں، آپ کی طرف توجہ نہیں دیتے، آپ کی خواہشات پر منہ پھیر کر سو جاتی ہے یا آپ کی لائی ہوئی چیزوں میں نقصے نکالتی ہے، تو ظاہر بات ہے ایسی صورتحال میں اچھا خاصا شوہر پریشان اور غمزدہ ہی رہے گا۔ میرا ایسا ماننا ہے کہ ہمارے معاشرے میں 100 میں سے 80% خواتین مشرقی ذہنیت رکھتی ہے، جو پیدا تو اپنے والد کے گھر ہوتی ہے لیکن ان کا جنازہ شوہر کے گھر سے نکلتا ہے۔ پہلی بار آنکھ اپنی ماں کی گھر میں کھولتے ہیں اور آخری بار آنکھ شوہر کے گھر میں بند کرتی ہے۔ اول تو ایسی خواتین میں زیادہ خامیاں نہیں ہوتی، اگر ہوتی بھی ہے تو تھوڑی ہمت و فکر کر کے بیوی کے تمام خامیوں کو خوبیوں میں بآسانی تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ بس اپنی انا اور برم کو ختم کرنا ہوگا۔ شادی کو تبدیل کرنے سے پہلے خود کو تبدیل کرنا بنیادی وجہ ہے۔ صبح آفس جاتے وقت ماں باپ اور بیوی کو مسکرا کر دیکھتی جاؤ۔ دن میں ایک وقت کا کھانا بیوی کے ساتھ کھاؤ۔ کھانا کھاتے وقت 1 یا 2 نوالے اپنے ہاتھ سے اسے کھلاؤ۔ اس کی بنائی ہوئی کھانے کی تعریف کرو، بیوی کے حسن کی تعریف کرو۔ جب وہ اداس بیٹھی تو اس کے پاس بیٹھی ہاتھوں میں ہاتھ لے فکر مندی کے ساتھ اداسی کی وجہ پوچھو اور ذمہ داری کے ساتھ حوصلہ دو۔ اگر کسی بات پر رو رہی ہو تو ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کرو، پریشانی پر بوسہ دو، اسے سینے سے لگاؤ، اس کی ضروریات و خواہشات کا خاص خیال رکھو۔ ماں بہن کی باتوں میں آ کر بغیر تصدیق کی بیوی سے غصے کا اظہار مت کرنا۔ اس کے سامنے اس کے والدین یا میکے کی برائی مت کرو۔ مہینے میں 2 یا 3 مرتبہ اسے گھر کے کاموں سے چھٹی دو اور گھمانے باہر لے جاؤ۔ بیڈ روم میں موبائل اور ٹیلی ویژن کا فضول استعمال کرنے کے بجائے بیوی کے ساتھ کم از کم 20 منٹ تک تعلیم کا حلقہ لگاؤ۔ یہ چند کام کر لینے سے یقیناً جانے آپ بیوی کے اندر بے تحاشا تبدیلیاں محسوس کریں گے۔ گھر جنت لگنے لگے گا، ہر لمحہ خوبصورت ہو جائے گا۔ اب چند ذہنوں میں سوال آئے گا کہ جمیل صاحب آپ تو فلمی باتیں کر رہے ہیں۔ ارے جناب، یہ فلمی باتیں تو نہیں مگر نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا۔ اگر گھر کو جنت بنانا ہے تو ان باتوں پر عمل کرنا ہوگا۔ ان باتوں پر عمل نہ کیا اور وہی غصہ و انا پرستی والی زندگی گزارتے رہے تو ہم آس پاس دیکھ سکتے ہیں کہ میاں بیوی رسمی زندگی گزار رہی ہے، گھروں کے گھر اجڑ چکی ہے، طلاقوں کی شرح تیزی سے دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اور جو رشتے قائم ہیں ان میں کہیں ازدواجی زندگی کا سکون نظر نہیں آتا سوائے چند گھرانوں کے۔ نظر آئے گا بھی کیسے؟ کیونکہ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے میں کوفت آتی ہے، ہماری شان گھٹ جائے گی۔ اگر بیوی کو ہاتھ سے لقمہ کھلا دیا ہماری عزت کم ہو جائے گی، اگر کچن میں بیوی کا ہاتھ بیٹھا دیا ہم اپنی نظروں سے گر جائیں گے، یعنی اس کی نظروں سے گر جائیں گے۔ اگر بیوی پر مردانگی کا روب نہ جاڑو، عورت زبان کی تیز مگر دل کی نرم ہوتے ہیں، شوہر کا تھوڑا سا پیار دیکھ کر پگھل جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھو، عمل کرو اور گھروں کو جنت بناؤ، ورنہ زندگی جانو بھی جی لیتے ہیں، خواہشات ان کی بھی پوری ہو جاتی ہے۔ دوستو، چلتے چلتے ہمیشہ کی طرح ایک ہی آخری بات عرض کرتا چلوں کہ اگر کبھی کوئی ویڈیو، قول، واقعہ، کہانی یا تحریر وغیرہ اچھے لگا کرے تو مطالعہ کرے کے بعد، یعنی اس کے مطالعہ کرنے کے بعد تھوڑی سی زحمت فرما کر اپنے دوستوں اور عزیزوں سے بھی شیئر کر لیا جائے۔ یقین کیجئے کہ اس میں آپ کا بمشکل ایک لمحہ سرب ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے اس ایک لمحے کی اٹھائی ہوئی تکلیف سے آپ کی شیئر کردہ تقریر اور لوگوں کے لیے سبق آموز ثابت ہو۔ دوستو، ویڈیو کے آخر میں آپ سب دوستوں سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہو ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں، اور ساتھ میں یہ گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہمارے نئے اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر مل سکے۔